سب نبيا سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے مخالفین کو معاف کر دیا تھا، اگر معاف نہیں کیا تو اپنے گستاخوں کو معاف نہیں کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے اپنے ایک کالم میں ذکر کیا تھا، کہیں سے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں لوگ جمع تھے، وہاں کچھ مسلمان بھی موجود تھے، وہاں پہ ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ ایک عیسائی پادری باتیں کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا، تو کتے نے زور لگا کے خود کو چھڑایا اور عیسائی پادری پر حملہ کر دیا۔ کتے کو بڑی مشکل سے قابو کیا گیا، دوبارہ باندھ دیا گیا۔ یہی سوچا گیا کہ کتے کو ڈھیلے سے باندھا گیا تھا، مضبوطی سے نہیں باندھا گیا تھا، اس لیے اس نے رسہ چھڑوا کر حملہ کیا ہے۔ پادری نے یہاں پہ بات ختم کی تھی، وہیں سے اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، اور پھر پورے مجمع نے دیکھا کہ کتے نے پورا زور لگا کر اپنا رسہ توڑوایا، پادری پر حملہ کیا، اپنا ایک پنجہ اس کی گردن پر مارا اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ گستاخ کی سزا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ خادم حسین رضوی صاحب نے پڑھا تو مجھے انہوں نے فون کیا اور پوچھا کہ آپ نے یہ واقعہ کہاں سے لیا ہے۔ میں نے ان کو فون پر اس کتاب کے بارے میں بتا دیا جہاں سے میں نے واقعہ وہ لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد خادم حسین رضوی صاحب مولانا غلام عباس فیضی کے مدرسے میں مدعو تھے، وہاں پہ مجھے بھی بلا لیا گیا۔ خادم حسین رضوی صاحب نے وہ کتاب دکھا کر اپنے سامعین کو وہ واقعہ پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ آج یہ خبر سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 2007 میں سویڈن کے اس خاکہ ساز کی موت ہو گئی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے تھے، گستاخانہ خاکے بنائے تھے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے اس پر احتجاج کیا گیا تھا، لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے کئی لوگوں نے اس کے سر کی قیمت مقرر کی تھی۔ اس کا نام ہے آر ولکس۔ آج ہی 4 اکتوبر کو ایک حادثے میں مارا گیا۔ حادثہ عام نہیں تھا، اس کی کار کے ساتھ ایک ٹرک ٹکرایا جس کے بعد اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی اور وہ موقع پر جل کر مر گیا۔ نہ صرف خود مر گیا بلکہ اس کے 2 محافظ بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا۔ مسلمان فدائین کی طرف سے اس کو انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اس پر کئی حملے ہوئے تھے لیکن وہ حملوں سے بچ جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھیانک موت لکھی گئی تھی، اندوہناک قسم کا اس کا انجام لکھا گیا تھا جس سے وہ 2 چار ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک اطمینان کی بات ہے کہ ایسا بندہ جس کو انجام تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی لیکن وہ بچتا رہا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا اور اس کی بھیانک موت ہو گئی۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی ایک شخص نے قرآن پاک کو جلایا تھا، اس کا بھی سنا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے زندہ جل کر مر گیا تھا۔ ناظرین، ہم بات یہ ضرور کریں گے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت انتقام ضرور لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا شیڈول ہے، اپنا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اس سے پہلے نہ بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ اور دنیا کے لیے آرس ولکس ایک عبرت کا نشان بن کے رہ گیا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے ساتھی رہے ہیں، جو اس کی حفاظت پر مامور تھے، جو اس کا تحفظ کرتے رہے ہیں، جو اس کے اقدام کو آزادی اظہار کا نام دیتے رہے ہیں، ان سب کے لیے وہ ایک عبرت بن چکا ہے۔ ایسی چیزیں دیکھ کر ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ گستاخ رسول کہیں بھی چلا جائے، اس کی جتنی بھی حفاظت کی جائے، وہ اپنے انجام سے قطعی طور پر نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔